فتح مکہ کا ایک پہلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 ہجری بمطابق 630 عیسوی میں مکہ فتح کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے مکہ روانہ ہوا۔ لشکر جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، راستے میں مزید لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے تھے اور لشکر بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر مکہ شہر میں ابو سفیان اس لشکر کے بارے میں مسلسل خبریں لے رہے تھے۔ وہ تقریباً 20 سال سے مسلمانوں کے مد مقابل تھے اور آخرکار اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ وہ ہار گئے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، ہمارے بہت سے خدا ہار گئے اور مسلمانوں کا ایک اللہ جیت گیا۔ مکہ میں ان سے کہا گیا کہ مسلمانوں کے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کی جائے، لیکن ابو سفیان بہت ذہین اور معاملہ فہم تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا راستہ روکنا ممکن نہیں ہے۔ ایک رات وہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف گئے اور راستے میں انہیں لشکر پڑاؤ کیا ہوا مل گیا۔ مسلمانوں نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیمے میں بلا لیا۔ جب ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو ان کے اطراف میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ مکہ تشریف لا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوال کے مقصد کو سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے محفوظ ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے کہ سب لوگ اس میں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کعبۃ اللہ میں ہوگا محفوظ ہوگا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول، کعبہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ سب لوگ اس میں آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو جو اپنے گھر کے اندر ہوگا محفوظ ہوگا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امان نامہ لے کر اور اسلام قبول کر کے مکہ واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے مکہ میں ایک طریقے سے کرفیو کا نفاذ کر دیا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس مکہ پہنچے تو لوگوں نے ان سے لشکر کے بارے میں اور اپنی سلامتی کے بارے میں پوچھا۔ مکہ کے لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ اب ان کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوگا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، خاص طور پہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ، کہ جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا مجھے بھی معاف کر دیا گیا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں تمہیں بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ وہ دنیا دار بادشاہوں کی طرح نہیں ہیں۔ انہیں اسلام کا نفاذ چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ مسلمانوں کے لشکر نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا اور یوں مکہ بغیر خون خرابے کے فتح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبہ پہنچے اور وہاں جا کر کعبہ میں موجود تمام بتوں کو باہر نکال دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ اس طرح فتح مکہ کا معرکہ بغیر خون بہائے مکمل ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔